وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمات جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی. اسلام میں تو امن، شانتی، محبت، ایک دوسرے سے الفت اور اتحاد رکھنے کے بارے میں شروع سے تعلیمات دی گئی ہیں. لہذا یاد رکھیں کہ جہاں اتحاد نہیں ہوتا وہاں فلاح نہیں ہوتی. جہاں لوگوں میں میل جول نہیں ہوتا وہاں کامیابی نہیں ہوتی. ایک گھر کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، اتحاد کو قائم کرنے والے ہوں، اور کوئی کام صلاح اور مشورے سے کرنے والے ہوں تو وہ گھر کامیاب ہے. اور اگر اس میں اختلاف ہے، ماں کی رائے کچھ ہے، بیٹے کی رائے کچھ ہے، باپ کی رائے کچھ ہے، تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. جس گاؤں کے افراد میں اتحاد نہیں ہوتا وہ گاؤں تباہ ہو جاتا ہے. جس ملک کے رہنے والوں میں اتحاد نہیں ہوتا وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور جس قوم میں اتحاد نہیں ہوتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہمارا نبی ایک ہے، جب ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، جب ہم خاتم النبیین کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، جب ہم سب مل کے ایک کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، جب ہم سب مل کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، پھر ہمارے درمیان نفرتیں کیوں ہیں؟ پھر ہمارے درمیان بگاڑ کیوں ہے؟ پھر ہمارے درمیان ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے والا معاملات کیوں ہیں؟ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ہم بھائی چارگی کو عام کریں گے، ہم اپنے بھائی کی عزت کریں گے، ہم اپنے بھائی سے سلام کرنے میں پہل کریں گے، ہم اپنے بھائی کے حقوق کا خیال کریں گے، اور ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اور جہاں تمام تعلیمات وہاں اس تعلیم پر بھی عمل کریں گے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. عزیز بھائیوں، اس بات کو ہمیں کرنا ہے. اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے درمیان اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ قائم کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت تو اس کو حاصل ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اپنے معاملات میں اللہ کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، جو حضور کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتا ہے. کامیابی اس کے لیے ہے، فضیلت اس کے لیے ہے، کامرانی اس کے لیے ہے، فلاح اس کے لیے ہے، اور آخرت میں اس کا مقام ہوگا. اس وجہ سے میرے بھائیوں، آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی برائی نہیں کریں گے، ہم اپنے بھائی کے متعلق سے حسن ظن رکھیں گے، ہم اپنے بھائی کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے. ہم تمام لوگوں کی عزت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے، ہم سلام کو پھیلائیں گے، اور ہم اپنے تمام معاملات میں اللہ کا پاس و لحاظ رکھیں گے. میرے بھائیوں، نفرتیں کیوں پنپتی ہیں؟ یہ جب اخلاق انتہائی درجے گر جاتے ہیں، جب نفرتیں پنپتی ہیں.
اس کی ایک سیدھی سی مثال یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی جائیداد میں اپنے بھائی کو کم حصہ دینے لگے، اور اللہ نے اگر اسے کچھ علم سے نوازا ہے، دنیاوی علم ہو، اور اس اپنی ہوشیاری اور چالاکی کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہوشیار ہیں اور اپنے بھائی کا حق دبا دیتا ہے، لومڑی کی طرح چالے چل کے اپنے بھائی کو پیچھے کر دیتا ہے اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی، اس کا اپنا بھائی، سگا بھائی، پوری زندگی کے لیے اس کا مخالف بن جاتا ہے۔ پوری زندگی کے لیے وہ خود ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے گھومتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے، اور بسا اوقات نفرتیں اس وجہ سے پنپتی ہیں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اپنے بھائی کی کھلیاں اڑاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے نفرتیں پنپتی ہیں، ایک دوسرے کے متعلق غلط سوچ اور وہم پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کو قائم کریں، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع سے ہمیں قائم کرنے کی تعلیمات دی ہے۔ آپ کے تمام ارشادات موجود ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، المسلم اخو المسلم، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک کی آیت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر فرمایا گیا ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو، اس کے دل میں کیا ہے اللہ پر چھوڑ دو، اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ دل پر انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم، اگر یہ شخص مسلمان ہو گیا، ان تین چیزوں کا کرنے والا مسلمان ہے، اب مسلمان کو گالی دینا بھی گناہ ہے، اس کے خلاف غلط سوچنا بھی گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا بھی گناہ ہے، اس کی برائی کرنا بھی گناہ ہے، اس کی عزت کو اچھالنا بھی گناہ ہے، اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنا بھی گناہ ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کی عزت و آبرو کا اس کا مذاق اڑانا بھی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے احکام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تقوی عطا فرمائے۔ ایک بن جائیں تو ہو سکتے ہیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اللہ رب العزت اس کہنے میں جو کچھ کمیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت اسے معاف فرما کر ہمیں اور سننے والوں کو بھی اور کہنے والوں کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔